اوریگامی کیوں آیا آپ؟ اوریگامی سے آپ ہماری انٹرویو کیوں لے رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا، ابھی آپ نے اس سے ایک سوال کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کیا بولا پتہ ہے آپ کی دکان میں کتنے افغانی کام کر رہے ہیں؟ آپ نے سوال کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیں سوال تو ہم نے کرنا ہے، جواب سوال آپ کو ادھر کوئی افغانی نظر آ رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جو ان لیگل افغانی ہیں، جو ان لیگل ہے ان کو جانا چاہیے اپنے ملک پہ، ٹھیک ہے. جو لیگل ہے وہ ادھر نہیں بھی جائیں گے تو چھوڑیں گے تو نہیں ہے نا اس کو. اب ملک کل میڈیا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کل 1 مہینہ انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے، یکم تک انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے، تو وہ کیا کریں؟ یا ادھر رہ کے ادھر پولیس والے 20,000 25,000 30,000 ایک بندے سے لے رہے ہیں. اگر پاکستان کو کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ سے میلی آنکھ پہ دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال کے اس تیل میں فرائی کروں گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی. ایک نئی سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی غیر قانونی افغان باشندے رہتے ہیں وہ 1 مہینے کے اندر یعنی 1 نومبر تک وہ یہاں سے پاکستان سے رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے چلے جائیں. اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. ان کی جائیدادوں کا کیا بنے گا، ان کے کاروبار کا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، اور ان کو کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں. افغان باشندوں سے اور پشتون سے جتنے بھی یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فیصلے کو اور اس اعلان کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو آئیے مارکیٹ میں چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ الحمدللہ کیوں دیکھتے ہیں، ملک میں یہ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ یہاں پہ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. قانون صرف غریب کے لیے ہے، جو پیسے والے آپ کے لیے پاکستان کا قانون نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی ہم نادرا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں یہ سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے. نادرا ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے بڑے بھائی پٹھان ہو آپ، ٹھیک ہے. میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نادرا پہ گیا نا، کہہ رہا آپ کی انکوائری ہوگی، میں انکوائری کے لیے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. ایسے میں شکل پہ دیکھا آپ کی انکوائری نے کل آ جاؤ. جو ہمارے ڈاکومنٹس تھے ان کے حساب سے مکمل ریکوائرمنٹ کی پوری تھی، پھر بھی نہیں کیا ہے. پھر بھی اس کی وجہ سے ہمارے کرتے کرتے نا اس نے 2-3 مہینے نکال لیا. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ جو وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر جتنے بھی افغان شہری ہیں جو غیر قانونی ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے. ہمارا یہی بات، ٹھیک ہے. اگر ان کو یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں ان کی عزت کے ساتھ بھیجیں، ٹھیک ہے. ان کو ذلیل نہ کیا جائیں. ان کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں. اب ہماری جو میں سے بتاؤں، اب پٹھان جو ہے، ٹھیک ہے، ہماری نسل ہے، ہماری سب سے جو غیرت ہوتی ہے ہماری عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کو عورتوں کو پکڑے جیلوں میں ڈالی جا رہے ہیں. کوئی انسانیت ہے؟ آپ کو کون غدار کہتا ہے؟ بھائی یہ سارے کہہ رہے کو جو کسی نے کہا ہے؟ کہہ رہے، یہ کہہ رہے پٹھان دہشت گرد ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں، میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ایسا کچھ کہا ہے؟ کچھ نہیں کہا. میں آپ کے میں بھی پاکستانی ہوں. ہے پاکستانی بے شک ہے، لیکن آپ یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں بظاہر آپ دیکھ رہے، ٹھیک ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ افغان جو شہری ہیں ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ 1 مہینے میں یہاں سے چلے جائیں. اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے. ان کو عزت سے میرے بات، جو غیر جس کے پاس ID کارڈ کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمارے پاس، میری بات سنیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. بلا وجہ آ کے ہم تنگ کرتے ہیں. میں سے بتاؤں ادھر کا پٹھان ہے، یہ بات افغانی کی نہیں ہو رہی، یہ اسٹیٹ بات فارورڈ یہ کرے کہ پٹھان کی. پٹھان ایک قسم کے تھوڑی. آپ کو لگتا ہے کہ افغانی کی بات نہیں کر رہے، وہ سارے پٹھان کی بات کر رہے ہیں. افغانی کدھر ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس ملک میں لاہور میں اتنی سخت سیکورٹی، سب پولیس وغیرہ سب کچھ ہے. آپ ID کارڈ کے بغیر یہاں سے کلمہ چوک چلے جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو اٹھا لیں گے نا، ادھر ہے. میں تو کلمہ چوک سے ادھر آیا ہوں، میں ٹاؤن شپ سے آیا ہوں. مجھے تو جس نے پکڑنا ہے وہ آپ کو پکڑ لیتے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اب ہمارے پاس سب کچھ ہے. میری بات سنیں، آپ کی شکل پر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ پٹھان ہیں؟ لیکن پٹھان 1000 بندوں میں آتے ہیں. اوریگامی کیوں آیا آپ؟ آپ ہماری انٹرویو کیوں لے رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا، ابھی آپ نے اس سے ایک سوال کیا، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کیا بولا پتہ ہے آپ کی دکان میں کتنے افغانی کام کر رہے ہیں؟ آپ نے سوال کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیں سوال تو ہم نے کرنا ہے، جواب سوال آپ کو ادھر کوئی افغانی نظر آ رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جو ان لیگل افغانی ہیں، جو ان لیگل ہے ان کو جانا چاہیے اپنے ملک پہ، ٹھیک ہے. جو لیگل ہے وہ ادھر. بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ کے چہرے پہ مجھے نہیں لگا کہ آپ کے چہرے پہ لکھا ہو کہ آپ پٹھان. ٹھیک ہے، نہیں لکھا آپ کو نا. یہ ہے کہ یہ مارکیٹ. ابھی میں جاؤں گا 50 بندوں کے بیچ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے. اس نے دور سے دیکھنا کہ بھائی یہ پٹھان ہے. پنجابی اور پٹھان کو اللہ نے ایسے بنایا ہوا نا کہ دور سے پتہ چلے کہ بھائی پٹھان اور پنجابی میں فرق ہے. جس بندے کے پاس پاکستان کی کوئی شناختی نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کچھ ایسا ہے نہیں، نہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو وہ غیر قانونی ہے یا غیر قانونی بالکل ہے. تو پھر ایسے بندے کو یہاں ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ کے اس چیز پہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، ان کو عزت کے ساتھ انہوں نے بولے کہ بھائی جائیں. ان کو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، ان کو جانا چاہیے اپنے ملک. اگر وہ ان کو عزت کے ساتھ بیچے، ان کو بولے کہ بھائی جائیں. اس طرح یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو پکڑے، بچوں کو پکڑے، جیلوں میں ڈالی جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ افغان شہری جو غیر قانونی ہے وہ چلے جائیں یا ادھر رہیں؟ میں تو کہتا ہوں جو اچھے ہیں، لیگل ہیں، ان کو رہنا چاہیے. جو غلط ہے ان کو نکال دینا چاہیے. حکومت جو ہے نا غلط بات کرتے ہیں. افغان 1 مہینے بعد چلا جاتا ہے، یہ بہت غلط بات کرتے ہیں. روزانہ یہاں کتنا پیسہ کماتے ہیں؟ روزانہ ہم شکر الحمدللہ 5-6 ہزار روپے دیہڑی نکالتے ہیں. آپ نے کوئی بینک اکاؤنٹ کھلایا ہوا ہے؟ پیسے کہاں رکھتے ہیں؟
पैसे तो हम फिलहाल मार्केट में ठीक है फंसा हुए, अगर निकल गए तो फिर गाँव में बेचते। बैंक अकाउंट नहीं है आप? नहीं वो कौन कार्ड नहीं बनाया, शनाख्ती कार्ड आपका नहीं बना हुआ? नहीं बनाया अभी तक। तो शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की थी? इंशाल्लाह कोशिश करवाएगा, अभी जाएगा 1-2 महीने बाद जाएगा शनाख्ती कार्ड। हर बंदे ने अपने मुल्क जाना चाहिए यार, वो खैरियत से जाएँ। और ये तरह ना करें जिस तरह पकड़ा इन्होंने शुरू किया है, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, किसी से 5,000 ले रहे, किसी से 3,000, किसी से 2,000 छोड़ रहे हैं। उसको तसल्ली से, उसको आराम सुकून से भेजें। हाँ, उसको सुकून से भेजें कि वो कल याद करे कि हम पाकिस्तान रह के आए और वो लोग हमारे पुरामन रह के आए हैं। इस तरह करके भेजें। इस तरह ना कड़ पकड़ डकड़ इन्होंने शुरू किया, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 ले रहे, फिर छोड़ रहे हैं उसको। इस तरह ना करें, मेहरबानी करें, उसको आराम तसल्ली से भेज दें। नहीं भी जाएंगे वो तो छोड़ेंगे तो नहीं है ना उसको। अब मुल्क कल वो मीडिया उन्होंने बताया हुआ है कि कल 1 महीना इन्होंने टाइम दिया हुआ है, यकम तक इन्होंने टाइम दिया हुआ है। तो वो क्या करें, या उधर रह के इधर पुलिस वाले 20,000, 25,000, 30,000 एक बंदे से ले रहे हैं। अफ़गान शहरियों को यहाँ से निकलने के लिए आप क्या समझते हैं, कितना टाइम देना चाहिए? कम अज़ कम मेरे हिसाब से तो 1 साल देना चाहिए। 1 साल तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं उनको 1 साल। नहीं वो तो ज़्यादती है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं और ज़ाहिर है वो मुल्क पे बोझ भी हैं और कुछ गैर कानूनी मुलव्वस भी हो जाते हैं चीज़ों में, तो उनके बारे में आप बताएं ना, कि फिर उनको समझाएं, पकड़ें, निकालें, क्या कहें? बस जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उनको समझाना चाहिए। उनको तकरीबन कोई एक मंथ का टाइम दे दें उनको, कि आपकी मेहरबानी। 1 महीने का तो टाइम दिया हो। बस ठीक है, इंशाल्लाह वो चले जाएंगे। अफ़गान शहरियों को 1 महीने का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कि वो यहाँ से पाकिस्तान से चले जाएं। अगर वो नहीं जाते तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो गैर कानूनी पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में, देखो, हम तो फैसला नहीं कर सकते, फैसला गवर्नमेंट ने करना है। और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आया हम ये अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। आपस में से और भी दिलों को दिल आज़ारी कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमें प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए कि भाई ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं, ताजर हैं, कारोबारी लोग हैं, इसमें हर तरह के लोग हैं, मतलब ए से लेके जेड तक के कैटेगरी के लोग हैं। तो बहरहाल अच्छा नहीं है, हमें वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हाँ, जो लोगों को आपने मुहाजिर कार्ड बनाए हुए हैं, उनको टाइम दिया गया है, आप उनको निकालो, लेकिन जुल्म है, पठानों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। वो आपके भाई हैं, वो आपके कंधे हैं, और अपने कंधों को नहीं जुदा करना चाहिए अपने आप के साथ। जो कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो तो कंधे हैं, अगर कोई गैर कानूनी तौर पर रह रहा है या कोई क्रिमिनल है या उस तरह की चीज़ें हैं, जैसे बम धमाके होते हैं, उसमें कहा जाता है कि जी सहूलतकारी हुई है, तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अब जाहिर है किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को अमन व अमान का गहवारा भी तो बनाना है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? भाईजान, मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आप बॉर्डर से जो भी क्रॉसिंग करते हैं, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, हमसे ज़्यादा तो उनको पता होगा जो वहाँ से आते हैं। हम तो कारोबारी लोग हैं, ताजर बिरादरी, हमको तो पता नहीं कौन आया कौन गया। हाँ, आप हमें बॉर्डर्स पे बिठाएं, हम निशानदेही करेंगे कि कौन है। भाई ना तंग करो लोगों को, ना इतने आवाज़ार करो कि अपने ही मुल्क में खाना जंगी हो। आपको कहें कि आप टैक्स कितना देते हैं, तो इस पे फिर आपकी क्या बात? सबसे बड़ा टैक्स तो हम आपको बिजली में दे रहे हैं, शॉप्स का टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल्स टैक्स दे रहे हैं, जनरल टैक्स दे रहे हैं। कोई अंदाज़ा है कितना माना टैक्स देते हैं आप? यार, पाकिस्तान में कभी कोई ये सोच नहीं सकता कि कितना टैक्स दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को कोई भी बंदा किसी भी जगह से मेरी आंख पे देखेगा तो उसकी आंखें निकाल के इस तेल में फ्राई करूँगा। वो देख रहे हो पीछे चिप्स फ्राई हो रही है वहाँ पे। और अगर पाकिस्तान से कोई मोहब्बत करता है तो उसको मेरा आई लव यू सो मच। अफ़गान बाशिंदों की आपने बात सुनी, वो इस मुल्क को नहीं छोड़ना चाह रहे। वो चाहते हैं कि हमारे कारोबार, हमारी जायदादें, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली यहाँ पर सेटल है। आप भी इस वीडियो के नीचे अपनी राय का इजहार करें कि अफ़गान बाशिंदों को मज़ीद कुछ वक्त मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या सलूक करे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।